وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور تیسری نعمت یہ بتلائی، کہا کہ ان کا جو کتا تھا وہ کتا اگلے دونوں پیروں کو نکال کر کے ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے دیکھی کتے کو ایسی طاقت دی، صلاحیت دی کہ وہ کتا ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے، اور دور سے جو بھی دیکھتا اس کو وحشت معلوم ہوتی، اور وہ شیر نما نظر آتا تو کوئی بھی ان کے غار کے قریب آنے کی ہمت کرتا نہیں تھا۔ اب دیکھیے جیسے کہ اور کیسے بیٹھا تھا کہ جیسے شکار کا کوئی کتا ہوتا ہے اور بالکل ایکٹیو ہوتا ہے، بالکل تیار ہوتا ہے، اور چور کو پکڑنے کے لیے، ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اپنے دونوں پیروں کو آگے نکال کر کے بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح وہ کتا بھی دونوں پیروں کو آگے نکال کر کے بیٹھا تھا، اور بالکل تیاری میں اب کوئی شکار آتا ہے کہ میں اس کا شکار کروں، کوئی چور آتا ہے میں اس پر حملہ کروں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کتے میں یہ طاقت دے رکھی تھی۔ اب دیکھیے، الحمد للہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآداب، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَغْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ سورہ کہف کی 70ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ چند نوجوانوں کا قصہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ ایک غار میں اور ایک گفا میں آ کر کے سو گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت ان کے شامل حال ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے سورج کو جب یہ نکلتا ہے تو غار کے دائیں طرف سے کترا کر کے نکلتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو غار کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ کترا کر کے غروب ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ گفا اور یہ غار بہت بڑی وسیع جگہ میں تھی، بہت بڑا وسیع میدان تھا، اور سورج جب نکلتا ہے تو یہ مشرق سے نکل کر کے مغرب میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کے غار کا جو دروازہ تھا وہ یا تو اتر دشا میں تھا، یا دکشن دشا میں تھا، یا پورو میں تھا، یا پچھم میں تھا۔ الغرض کسی بھی ایک دشا میں ان کے گفا کا دروازہ تھا۔ تو سورج جب نکلتا تو سورج کی گرمی، سورج کی تپش، سورج کا تاپمان اور سورج کی روشنی ان کے غار کے دروازے تک تو پہنچتی تھی، لیکن یہ نوجوان جس غار میں سوئے ہوئے تھے وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ غار کے اندر جو اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ خالص ٹھنڈک یہ بھی نقصان پہنچاتی ہے، اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو اللہ نے آپ سے کہا تھا کونوا سلاما قولا من رب الرحیم، یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ خالص ٹھنڈی نہیں کہا بلکہ کہا سلامتی، یعنی ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی رہے۔ تو آگ بالکل
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ تو خالص ٹھنڈک یہ بھی آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ان کے معتدل اور درمیانی فضا بنے، ماحول بنے غار کا، تو سورج کی گرمی اور سورج کی تپش ان کے دروازے پر تو آتی تھی لیکن اندر نہیں جاتی تھی، جس کی وجہ سے اندر کا جو ماحول اور اندر کی جو آب و ہوا بالکل معتدل اور درمیانی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جس غار میں سوئے ہوئے تھے وہ اللہ کے نیک اور خاص بندے تھے، اولیاء اللہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مدد اور ایسی نصرت فرمائی کہ غار کے دروازے پر سورج کی گرمی تپش پہنچتی تھی لیکن اندر نہیں جاتی تھی۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر رکھا تھا کہ بس دروازے تک اس کی گرمی رہے، تپش رہے، باقی اندر نہ جائے، کیونکہ وہ میرے لال اور میرے دیوانے جو ایمان کی نسبت پر جن لوگوں نے اپنی خواہشات پر چھریاں چلائی تھی، اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھا تھا اور اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی کیسی مدد فرمائی کہ سورج کتنا بڑا ہے تب بھی سورج کو کہہ رکھا تھا کہ بھئی آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب سورج نکلتا اور سورج کی گرمی اندر آنا چاہتی، تپش اندر آنا چاہتا، تو ایک بادل آ جاتا اور وہ بادل اس راستے کو بند کر دیتا جس بادل کی وجہ سے سورج کی گرمی اور تپش اندر نہیں جا سکتی تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ان کے مسخر کر دیا تھا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے عجیب و غریب انداز سے اس کی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ حالانکہ سورج کی جو گرمی اور تپش ہوتی ہے جس کے متعلق ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نقصان دیتی ہے، یہ آدمی کو تکلیف پہنچاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وٹامنس رکھا ہوا ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں یہ انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے بلکہ ہر چیز کے لیے بھی ضروری ہے۔ کلیاں جو کھل کر کے پھول بنتی ہیں، درخت جو تر و تازہ رہتے ہیں اور درخت کے پھلوں میں جو پکنا ہوتا ہے اور اس میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ سورج کی گرمی کی اور سورج کی تپش کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ تو سورج کی گرمی بھی اپنے اعتبار سے ضروری ہے انسانوں کے فائدے کے، لیکن حد سے زیادہ گرمی آ جاوے تو یہ انسانوں کو نقصان اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ نے ارادہ کر دیا تھا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نقصان نہ پہنچے، تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا تھا کہ بھئی تم کو صرف دروازے تک رہنا ہے، آگے نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلانا یہ طے کر دیا تھا کہ 309 سال تک ان کو زندہ رکھنا ہے۔ اور آگے جو آیت آئے گی کہ میں کیوں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، وہ باتیں آگے آئے گی۔ خیر، تو سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طرح ان کا خادم بنا رکھا تھا، ان کا نوکر بنا دیا تھا، اور اللہ کے حکم کے یہ چیز بھی پابند ہے، یہ سورج بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اور یہ غار جہاں تھی وہ بہت بڑی وسیع میدان تھا، تنگ جگہ نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے کہ تنگ جگہ ہو تو اس میں ہوا کا چلنا نہیں ہوا کرتا، ہوا نہ آنے کی وجہ سے اس میں حوص رہتا ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بہت بڑا، اس کا جو دروازہ تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا، ہر غار کے دروازے تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اندر بہت بڑی جگہ ہوا کرتی ہے۔ مفتی محمود باڈولی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس جگہ جانے کا موقع ملا تو اندر جب لے جایا گیا تو بہت بڑی ٹرین تھی، اور وہ ٹرین پورے غار میں چکر لگاتی تھی، 7 گاؤں اس غار میں آ سکتے تھے، اتنی بڑی جگہ تھی۔ اور اتنی بڑی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان 7 قسم کے نوجوانوں کو بھیج دیا اور ان کو میٹھی نیند سلا دیا۔ ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نظام بنایا، تو وہ بہت بڑی غار کے اندر تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ اور نمونہ امت کو دکھلانا چاہتے ہیں، امت کو بتلانا چاہتے ہیں، تو اس انداز سے سورج کو مسخر کیا اور ان کو ایک بہت بڑی وسیع میدان میں، وسیع غار کے اندر پہنچا دیا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پایا ہوا ہے۔ دیکھیے عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی، اس سے ہم کو سبق ملا کہ بھئی ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہم جسے چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کبھی بھی آدمی اس خیال میں نہ رہے کہ بھی میں اپنی محنت کی وجہ سے، میں اپنے شوق طلب کی وجہ سے ہدایت پر گامزن ہوں اور مجھے ہدایت ملی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی دوستو ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا۔ اسی لیے فرمایا کہ جہاں ہم دنیا کی اور چیزیں دعاؤں میں مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، مکان مانگتے ہیں، روپیہ پیسہ مانگتے ہیں، سکون اطمینان مانگتے ہیں، تو وہاں ہم ہدایت کو بھی مانگے، جتنا ہدایت کو مانگے اتنا کم ہے۔ ہدایت کا مانگنا گویا کہ اللہ تعالی ہم کو اس پر قائم اور دائم رکھیں گے کہ اللہ موت کی بارڈر پر، اسی لیے میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے لوگو تم اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرو اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہم کو دوبارہ گمراہ مت کر دینا۔ اسی وجہ سے آثار کے اندر ایک بڑی جامع اور معنی اور بڑی مختصر سی دعا آئی ہے، اس دعا کو مانگا کرے اللہم اہدنا واہد بنا، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہم کو ہدایت عطا فرما اور ہمارے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ کتنی جامع معنی دعا ہے، اس کو یاد کر لو، اللہم اہدنا واہد بنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمارے ذریعے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا کہ جو دوسرے لوگ ہدایت سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ ساری رہنمائیاں کس کی طرف سے ہیں، ہدایت کس کی طرف سے ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس آپ اس کے لیے کوئی کارساز اور رہنما نہیں پائیں گے۔ پتہ چلا جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو لکھ دیا ہے وہ گمراہی رہے گا۔ اس لیے تھوڑی طلب، تھوڑا شوق، تھوڑا جذبہ آدمی اپنے اندر رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ہدایت دیتا ہے۔ دین کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر جو لوگ آتے ہیں ان کو قریب کرے اور ان کی باتوں کو سنے تڑپ اور شوق کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو خوب سمجھایا جاتا ہے، مدرسے کے علماء کرام بھی جاتے ہیں اور گاؤں کے ذمہ دار بھی جاتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، ہر طرح کا تجھے سکون ملا ہے، یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، آؤ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچو، نماز کے لیے آؤ اور دین کی نسبت پر قربانی تھوڑی دو۔ تو بعض لوگ ہمارے سماج میں ایسے ہوتے جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ بالکل ان کا دل نرم نہیں ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ گمراہی مقدر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں ڈرنا چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم
الحمدللہ بظاہر ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر قائم ہے، اللہ سے یہ دعا کرے اللہ ہم کو ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھنا اور دوسرے لوگوں کو ہدایت کی طرف مائل فرمانا۔ تو دعا میں یہ چیز کہ ہم ہدایت کے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں بھئی، درخواست کریں۔ تو فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دے سکتا نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اب آگے تین اور نعمتیں بتلاتے ہیں۔ ایک نعمت بتلا چکے کہ جو آدمی صحیح یقین اور دل کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو سورج کو اس کا خادم بنا دیتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ تین نعمتیں ایسی ہیں جو ان کی خادم بنی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے ایقاظا وہم رقود، یہ لوگ بیدار ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی جو بھی غار کے قریب ان کے پاس جاتا تو ان کی آنکھیں بظاہر کھلی ہوئی ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والا یوں سمجھتا ارے بھائی یہ تو ابھی سوئے ہیں، حالانکہ ابھی لیٹے ہیں حالانکہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی آنکھیں بیدار ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ بظاہر ہم لوگ سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں بھائی، بند ہو جاتی ہے، کھلی ہوئی نہیں، بعض بازو کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ تو خیر تو فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ خود اپنے اعتبار سے سوئے ہوئے تھے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا؟ تاکہ دور سے دیکھنے والا قریب سے دیکھنے والا یوں سمجھے کہ یہ لوگ بیدار اور جاگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے بھائی، سب سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تاکہ یہ لوگ میٹھی نیند سوئے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ان کے پاس جو کچھ سامان تھا وہ سامان چوری بھی نہ ہو، چور بھی چوری سے وہ ڈر جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو کیسا رکھا تھا بھائی، کھلا رکھا تھا۔ تو ان کی آنکھیں بالکل کھلی ہوئی تھی اور دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ ابھی جاگ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کیا ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ ہم بھی جب سوتے ہیں تو ہمارا بدن کیا ہو جاتا ہے بھائی، ڈھیلا ہو جاتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا کے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ بھئی آدمی لیٹ کر کے جب سوتا ہے تو سمجھو کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ پیشاب کے قطرات بھی نکل جاتے ہیں اور چیزیں بھی نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا بدن کیا ہو جاتا ہے، سست اور کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بدن ایسا بنایا تھا کہ وہ فٹ تھا، وہ مضبوط تھے، کسی قسم کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا اور اپنے اعتبار سے اور اپنی جگہ پر بڑے آرام کے ساتھ یہ سب سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹوں کو دائیں بھی پھیرتے تھے اور بائیں بھی پھیرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ سوتے ہیں تو ہماری کروٹ بھی عدلتی بدلتی رہتی ہے، اور اگر کوئی ایک کروٹ پر سو جائے، ایک کروٹ پر سو جائے تو صبح اٹھ کر کے وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، میری کمر درد کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ایک کروٹ پر سوتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کو تو 309 سال تک باقی رکھنا تھا۔ اللہ اپنی قدرت کے نمونے کو امت کو دکھلانا چاہتے تھے، تو ان کی کروٹ کو اللہ خود وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی آدمی بیمار ہو جاوے، کمزور ہو جاوے، تو گھر والے بچے وغیرہ کیا کرتے ہیں، وہ اگر بوڑھا باپ ہے تو اس کو استنجا کرواتے ہیں، اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، تو وہ دل سے دعائیں دیتا ہے۔ کہا کہ میں جب بیمار ہوا، میں کمزور ہوا تو میری گھر والی میرا ساتھ دے رہی ہے، میرے بچے اور میری بچیاں میرا ساتھ دے رہی ہیں، تو وہ دل سے کیا دیتا ہے بھائی، دعائیں دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کی شان کیسی، اللہ کتنے مہربان ہے کہ اپنے اعتبار سے اللہ اپنے امر کن سے ان کی کروٹوں کو کیا کرتا رہتا ہے بھائی، عدل۔ اور اگر ایک ہی جگہ چت لیٹے رہے، سوئے رہے، تو پھر ان کے بدن کو لکوا لگ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، اور بعض دفعہ مٹی ان کے بدن کو کھا بھی سکتی ہے۔ بھائی مٹی میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ کوئی چیز کافی زمانے تک پڑی رہے
تو اس چیز کو وہ زمین کیا کر جاتی ہے بھائی، کھا جاتی ہے۔ لوہا رکھو 5-6 سال کے بعد دیکھو گے تو وہ لوہا بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی، مٹی ہو جاتا ہے۔ لکڑی رکھو اس کے بھی کچھ سال ہو جاوے تو لکڑی کیا ہو جاتی ہے بھائی، مٹی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو انسانی بدن ہے، انسانی عضو ہے، اس لیے ان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہم میں سے ہر ایک کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں یا ہمارا کوئی باپ ہماری ماں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ایک دم کمزور ہو جاتی ہیں تو گھر کے لوگ کیا ہو جاتے ہیں بھائی، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے خدمت کرتے کرتے، تو لوگوں کے پاس دعائیں کرواتے ہیں اور خود بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے ابا کو اب اٹھا لے، اے اللہ میری ماں کو اٹھا لے، آج ہم سے ان سے خدمت نہیں ہو سکتی ہے، بڑے پریشان ہیں۔ تو دوستو 309 سال تک اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی خدمت کرتا رہا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کتنے مہربان ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی 309 سال تک ان کو باقی رکھنا ہے۔ کون ان کو اس طریقے سے ان کی کروٹوں کو عدلتے بدلتے رہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی کروٹوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح 309 سال تک کیا کرتا رہا بھائی، عدلتا بدلتا رہا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور تیسری نعمت یہ بتلائی، کہا کہ ان کا جو کتا تھا وہ کتا اگلے دونوں پیروں کو نکال کر کے ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے دیکھیں کتے کو ایسی طاقت دی، صلاحیت دی کہ وہ کتا ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے اور دور سے جو بھی دیکھتا اس کو وحشت معلوم ہوتی اور وہ شیر نما نظر آتا تو کوئی بھی ان کے غار کے قریب آنے کی ہمت کرتا نہیں تھا۔ اب دیکھیے جیسے کہ اور کیسے بیٹھا تھا کہ جیسے شکار کا کوئی کتا ہوتا ہے اور بالکل ایکٹیو ہوتا ہے، بالکل تیار ہوتا ہے اور چور کو پکڑنے کے لیے، ڈاکو کو پکڑنے کے لیے اپنے دونوں پیروں کو آگے نکال کر کے بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح وہ کتا بھی دونوں پیروں کو آگے نکال کر کے بیٹھا تھا اور بالکل تیاری میں، اب کوئی شکار آتا ہے کہ میں اس کا شکار کروں، کوئی چور آتا ہے میں اس پر حملہ کروں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کتے میں یہ طاقت دے رکھی۔ اب دیکھیے یہاں ایک مسئلہ سمجھتے چلے، روایت کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر تصویریں ہو جاندار، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویریں ہو، تصویروں سے مراد جاندار تصویریں، چاہے انسان کی ہو، پرندوں کی ہو یا پھاڑ کھانے والے درندوں کی ہو، جن کی بھی جاندار تصویریں جس گھر میں ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے آتے نہیں۔ ہاں کوئی سین ہے، سینری ہے، اس کا کوئی فوٹو ہے، درخت وغیرہ، کوئی بلڈنگ وغیرہ ہے تو کہا کہ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن جاندار تصویریں یہ گھر میں رکھ سکتے نہیں ہیں، اس سے رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ 3 صورتوں میں کتے کو پالنا جائز ہے، باقی چوتھی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں کتے کو پالنے کی اجازت ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے، کہا کہ شکار کے لیے اگر کتا پالا جائے تو وہ جائز ہے، یعنی شکار کر کے لائے گا، اس کو سجانا، اس کو تیار کرنا، اس کو ٹریننگ دینا اور پھر وہ ہم کو شکار لا کر کے دیتا ہے، تو شکار کے لیے کتے کو پالنا جائے۔ اس کے مسائل بہت زیادہ الگ ہیں، وہ بحث بڑھ جائے گی، اس لیے مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ بھئی شکار کے لیے کتے کو پالنا کیا ہے بھئی جائز ہے۔ اور دوسرا، گھر کی حفاظت کے لیے اور کھیت کی حفاظت کے لیے بھی کتے کو پالنا جائز ہے۔ اور تیسرا، اگر کسی کے پاس جانور ہو، کسی کے پاس بکریاں ہو، کسی کے پاس اونٹ ہو، تو فرمایا کہ ان کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا کیا ہے بھائی جائز ہے۔ تو کتنی صورتیں ہوئی بھی؟ 3 صورتیں۔ پہلی صورت کیا؟ شکار کے لیے کتے کو پالنا جائز ہے۔ دوسری صورت، گھر کی حفاظت کے لیے اور کھیت کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا جائز ہے۔ اور تیسرا، کھیت کی اور اسی طریقے سے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنا جائز ہے۔ باقی چوتھی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں کتے کو پالنے کی اجازت ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شوقیہ کتا پالتے ہیں، شوق کے لیے پالتے ہیں اور پھر اس کو پوری طرح
پوری طرح اس کو وقت دیتے ہیں، اس کے نہلانے کا بھی صابن ہوتا ہے اور اس کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے گھر میں الگ روم بنایا جاتا ہے اور گاڑی جو ایئر کنڈیشن گاڑی ہوتی ہے اس میں کتے کو گھمایا جاتا ہے۔ آج بیچارے بے یارو مددگار روڈوں پر رکھ رہے ہیں اور گھروں میں ماں باپ محتاج ہے، ان کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو پال کر کے اپنے گھروں میں انسان کی طرح، اور بعض دفعہ اس کے لیے بل پاس بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد ورثہ میں اتنا مال اس کے نام پر، اتنے پیسے اس کے نام پر، تو کتے کے نام پر بھی ورثہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ مال چھوڑا جاتا ہے۔ اور آج بہن وراثت کے اعتبار سے تڑپ رہی ہے، مانگ رہی ہے، لیکن بھائی بہن کو وراثت کا مال دینے کے لیے تیار۔ دوستو یاد رکھے، اگر جس نے بہنوں کو اپنی وراثت میں مال دیا ہے وہ بھائی انشاءاللہ آباد ہوں گے، اللہ ان کو ہمیشہ آباد رکھے گا، اور اگر نہیں دیا دوستو یاد رکھے ہماری بہن کی آہیں نکل سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے جس کا جو حق ہو وہ دے دیا جائے۔ خیر، تو فرمایا کہ یہ کتا پھر کیسے آ گیا تھا؟ تو کہا کہ یہ لوگ شہزادے تھے، بادشاہ کے لڑکے تھے، ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ بڑے مالدار تھے، ان کے بھی کھیت وغیرہ تھے، تو ان لوگوں نے کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پال رکھا تھا۔ جب یہ نوجوان چلے تو ساتھ میں یہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی ان کے ساتھ 309 سال تک بٹھائے رکھا۔ حالانکہ کتے کی عادت طبیعت ہم سب جانتے ہیں، ہے نا، 1 گھنٹہ ایک محلے میں ہوگا تو دوسرا گھنٹہ دوسرے محلے میں، اس میں قرار نہیں، سکون نہیں، وہ ادھر سے ادھر پورے گاؤں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کتے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت رکھی تھی اور اللہ نے کیسا حکم دے رکھا تھا کہ تجھ کو ان نوجوانوں کے ساتھ یہیں بیٹھے رہنا ہے، تو باقاعدہ وہ کتا بھی 309 سال تک ان کے گھر کے دروازے پر دوستو بیٹھا رہا۔ اب اندازہ لگائیے، روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ نوجوان جنت میں جائیں گے تو ساتھ میں یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو جانور ہے، اور جانوروں کے لیے جنت نہیں ہے، جانوروں کے لیے دوزخ نہیں ہے۔ روایت میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بغیر سینخ والی بکری کو سینخ والی بکری نے بیٹی ماری ہوگی تو قیامت کے دن اس کو زندہ کریں گے، بدلہ دلوائیں گے، جانوروں میں سے بھی کیا کریں گے؟ بدلہ دلوائیں گے، پھر ان کو کیا کر دیں گے؟ مٹی بنا دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے کیا ہے دوستو؟ دوزخ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کتے کو اللہ انسانی شکل دے دیں گے اور پھر وہ انسان بن کر کے ان کے ساتھ کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کتا انسانوں کے ساتھ رہا، نیک لوگوں کے ساتھ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ اصحاب کہف روزے چند، کہا کہ چند روز یہ کتا ان کے ساتھ رہا تو فرمایا کہ یہ بھی جنت میں جانے والا بن گیا۔ پسر نوح بابتا بنشست خاندان نبوتش گوشد، نوح علیہ السلام کا بیٹا گروہ کے ساتھ رہا تو اس سے نبوت جیسا اعلیٰ خاندان بھی کیا ہو گیا؟ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو دوستو پتہ چلا کہ صحبت نیک لوگوں کی بہت ضروری ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ضرور جائے۔ ایک آدمی تھا، اس کا لڑکا نوجوان بالکل آوارہ ہو چکا تھا، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، تو کسی نے کہا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہے، ان کی صحبت میں لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بدل جائے۔ تو لے گئے، تو جب واپس آئے ایک چلنے کے بعد تو اس کی پوری حالت بدل چکی تھی، دن رات اللہ کی عبادت میں دین کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ حضرت کے بعد آ کر کے اس نے شکر مانا، حضرت آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے بیٹی کی زندگی کو کارآمد بنا دیا، الحمدللہ وہ نیکی پر گامزن ہو گیا۔ اسی لیے دوستو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہے، بزرگوں کی صحبت میں جاتے رہے، انشاءاللہ غیر محسوس طریقے سے ہم اپنے اندر ایمان کی چارج کو پائیں گے اور ایمان کی حلاوت کو ہم محسوس کریں گے جب ہم بزرگوں کے پاس جائیں گے۔ بزرگوں کی محبت، ایمان والوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت بہت ضروری چیز ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آپ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب کھڑے تھے اور وہ کہنے لگے
کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ارے بھائی تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو تو اس کے لیے کچھ تیاری وغیرہ بھی کر رکھی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ بس میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہیں، دین کے چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتا ہوں، لیکن آپ سے گہری اور گہرا تعلق ہے، آپ کی محبت میرے دل و دماغ میں رچ بس چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن تم میرے ساتھ کھڑے رہو گے، قیامت کے دن تم میرے پاس کھڑے ہوں گے، کیونکہ تمہارے دل میں کس کی محبت ہے دوستو؟ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے خادم خاص رہے ہیں اور پکے خادم تھے، پکے ان کے نوکر تھے، جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ بھی کہنے لگے اے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد کسی بات پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی کے اس بات پر ہوئی کہ بھئی جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اللہ کے رسول میرے دل میں آپ ہی کی محبت ہے، میرے دل میں آپ ہی سے تعلق ہے، آپ ہی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر فاروق سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تم انشاءاللہ کل قیامت کے دن قیامت کے میدان میں ان لوگوں کے ساتھ رہو گے جو جن کے ساتھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے بھائی؟ محبت کرتے تھے۔ تو دوستو ارادہ کریں ہم اپنے نوجوان بچوں کو ایسی مجلسوں کی طرف آمادہ کریں، بزرگوں کی صحبت میں لے جائیں، انشاءاللہ ان کی زندگی میں ایک ضرور تبدیلی پائیں گے۔ جب کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا، ہم تو دوستو انسان ہیں، ہم تو آخری پیغمبر کی امت میں سے ہیں، ہم بھی دوستو نیک لوگوں کی صحبت میں آتے جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ایک زبردست چینجنگ ہم لوگ پائیں گے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ مطلع ہوں گے ان پر، ان کی طرف، تو آپ ان سے بھاگ نکلیں گے اور ان کی وجہ سے رعب آپ پر چھا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، کہا کہ وہ جگہ اتنی پرخطر ہے اور اتنی رعبدار ہے کہ وہاں کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اے نبی جی اگر آپ بھی جائیں گے تو آپ بھی بھاگ نکلیں گے اور آپ کے سینے میں رعب آ جائے گا اور آپ بھی اس جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا، کہا کہ کوئی بھی وہاں ٹک سکتا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوے کے سفر میں جا رہا تھا۔ ذرا دور ہم لوگ پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو سامنے غار نظر آ رہی ہے، گفا نظر آ رہی ہے، وہاں ہم نے سنا ہے کہ چند قسم کے نوجوان جو اللہ کے خاص اولیاء اللہ تھے وہ سوئے ہوئے، ان کی لاشیں وہاں ہیں، تو وہ دیکھنے لائق چیزیں ہیں، تو کیا تم جانا چاہو گے؟ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بھائی ہم آئے ہیں تو چلو ہم ان کی زیارت کرتے چلتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے مفسر امت ہے وہ کہنے لگے، کہا کہ اے امیر معاویہ اس جگہ ہم سے جو بڑے ہیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانے کی ہمت نہیں کر سکے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ میں اس آیت کا خلاصہ اور اس آیت کا مطلب یوں سمجھتا ہوں، کہا کہ یہاں اللہ کے رسول کو نہیں کہا گیا بلکہ اللہ کے رسول کی امت کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ یوں کہہ کر کے کچھ ساتھیوں کو، اپنے قافلے کے ساتھیوں کو وہاں بھیجا اور کہا کہ جاؤ بھائی وہاں دیکھو نظارہ کرو کیا ماحول ہے اور وہ نوجوانوں کا کیا حال ہے، ان کی لاشوں کا کیا حال ہے۔ چنانچہ وہ سارے ساتھی پہنچے، جیسے ہی قریب پہنچے تو اندر سے ایک گرم ہوا نکلی جس کی وجہ سے وہ بھاگ نکلے اور آ کر کے کہنے لگے، کہا کہ وہ جگہ دیکھنے جیسی نہیں ہے،
وہاں ہم نہیں جا سکتے، ہم تو بالکل قریب پہنچے کہ اس آگ نے ہمارا پیچھا کیا جس کی ہوا کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں، تو اے امیر معاویہ وہاں جا نہیں سکتے ہیں، وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، اس کا نظارہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا، سورج کو بھی ان کے قبضے میں کر دیا، کتے کو بھی ان کی خدمت میں لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر کن سے ان کی کروٹوں کو بدل رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا تاکہ کوئی ان کے نیند میں ڈسٹرب نہ کرے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچاوے، کوئی ان کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ تو ان تمام چیزوں کو اور ان تمام دنیا کی چیزوں کو اللہ نے دوستو کیا کر دیا، مسخر کر دیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ حاکم وقت ہمارے تابع ہو جاوے اور ہم کو ہر اعتبار سے اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ملے، تو دوستو ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو پاک کرنا ضروری ہے۔ دوستو ہر جگہ یہی ماحول ہے، ہر جگہ یہی ماحول ہے، کہا کہ امت کے اندر بڑی دراڑ ہو چکی ہے، امت کا نوجوان طبقہ بالکل آپے سے باہر ہو چکا ہے، بے حیائی کا دلدادہ ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ کس بھور سے دوچار ہے ہم ہر ذمہ دار جانتا ہے دوستو، اس لیے دوستو ارادہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے سماج کو، نوجوان طبقے کو، نوجوان بچوں کو دوستو ہم ان کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر کے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین سمجھائیں، گناہوں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالے، تہجد کو اٹھ کر کے دوستو رونے والے بن جائیں۔ ہم روئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ دن بدن پاک ہوتا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ کی نسلیں آئے گی۔ ہم دیکھتے ہیں ہم اس وقت ہمارا یہ ماحول ہے، آئندہ کی نسلوں کا دوستو کیا ہوگا اور آئندہ کی پیڑھی کا کیا ہوگا دوستو۔ اس لیے دوستو ارادہ کریں کہ ہم اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو کیا کریں گے بھائی، پاک کرنے کی فکر کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، اور بیداری کے وقت آپس میں کیا چرچائیں کرتے ہیں وہ باتیں انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ پھر ان میں سے ایک ساتھی کو کھانے کے لیے بھیجتے ہیں، کھانا لانے کے لیے بھیجتے ہیں، چنانچہ اس وقت ان کو بھوک کا احساس ہوا، 309 سال تک بھوک کا احساس ہوا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ چنانچہ وہ ساری باتیں آئندہ کی مجلس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو، معاشرے کو پاکیزہ فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہر نوجوان کو بچنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گھر کو بھی آباد و شاداب فرمائے، جلد از جلد اللہ کا گھر تازہ تیار ہو جائے۔ اس کی بھی دوستوں دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس نئے گھر میں جا کر کے انشاءاللہ خوب دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، قرآن کریم کو سمجھنے کے، سمجھانے کی انشاءاللہ کیا کریں گے بھائی، کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔